السلام علیکم ناظرین، جادو ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بنو زریق کے لبید بن العاصم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ایک رات عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں؟ کہا، کنگھی بالوں نر کھجور کے شگوفے میں۔ اس نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہا، بحر زروان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ وہاں گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی جیسا تھا اور اس کی کھجوریں گویا شیطانوں کے سر تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا، کیا آپ نے اس سے نکالا ہے؟ فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت و شفا دے دی۔ اس لیے ہم جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے رسول پر جادو ہو سکتا ہے تو ہماری کیا ہستی ہے کہ ہم پر جادو نہ ہو یا کہ ہم پر جادو اثر نہ کرے۔ جادو کی کامیابی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جادو کو ہونے پر یا کہ اس کی حقیقت پر یقین نہیں کرتے، اور ہمیں اگر کوئی درد تکلیف ہوتی ہے تو ہم صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، جبکہ ڈاکٹری علاج ہوتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے اور جادو کی وجہ سے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے اور گھر بھی خالی ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں جادو ہے یا کہ نہیں؟ یہ پتہ کرنے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ الفلق 3 مرتبہ، سورہ الناس 3 مرتبہ، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی دم کر لینا ہے، اور یہ پانی آپ نے پینا ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ کڑوا یا کہ کھٹا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 100% جادو ہیں، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہو، کچھ الگ سے نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جادو نہیں ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ کڑوا یا کھٹا ہو تو اس کا مطلب جادو ہیں۔ پھر جادو کا علاج یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہی کلمات پڑھنی ہے اور صبح و شام یہی پڑھ کر پانی دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جادو ہیں یا کہ نہیں، اور اگر ہیں تو آپ اپنا علاج خود کر لو گے۔ جادو کے مریض کو اپنے خیالات پاک و صاف رکھنے ہوں گے اور زیادہ عبادت کرنی ہوگی، زیادہ پرہیزگار رہنا ہوگا، تب ہی وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے اور تب ہی وہ شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔